والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز حضرات، حکم صاحبان، میری اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلم دہشت اور سورج جگمگائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل نعمت قرآن مجید ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ معزز سامعین، قرآن کی عظمت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے بولیں، کیسے چلیں، والدین سے کیسا سلوک کریں، رزق کیسے کمائیں، غصے کو قابو میں کیسے کریں اور زندگی کے ہر موڑ پر فیصلہ کیسے کریں۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے کشش رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں۔ مشرکین مکہ جو دن میں لوگوں کو قرآن سنانے سے روکا کرتے تھے، قرآن جب پڑھا جاتا تو ایک دوسرے سے کہتے کہ قرآن کو مت سنو، سحر کرو، ہنگامہ کرو، تاکہ قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں سے نہ ٹکرائے۔ لیکن یہی سردار قریش رات کی تاریخی اور رات کے اندھیرے میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس نے حقیقت کا اعتراف کھلے الفاظ میں کر بیٹھا، کہنے لگا اس کتاب میں عجب طرح کی مٹھاس ہے، ما یقول ھذا البشر، کہہ رہا ہے کہ اب اس انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، انسان کی بس کی بات نہیں کہ ایسا کلام پیش کرے۔ آپ نے دیکھا کس وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف لوگ کر رہے تھے جو دن کے اجالوں میں لوگوں کو قرآن سننے سے روکا کرتے تھے۔ معزز حضرات، انسان تو انسان، جنات نے اس قرآن کو سنا، حیران ہو گئے، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے۔ ایک تلاوت کو سن کر جنات ایمان لے آئے۔ جو بندے قرآن مجید کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھایا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اعزاز بخشتا ہے۔ کہا یہ میرے خاص بندے ہیں، قرآن سے جن کا خاص تعلق ہوتا ہے انہیں اہل اللہ کہا گیا ہے۔ سامعین کرام، آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو قرآن لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا تھا، آج وہ تابوں اور الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ جو قرآن بیمار دل کے لیے شفا ہے، وہ قرآن کی جسے ہم پڑھ کر اپنی اصلاح کرنی تھی، سعادت و کامرانی کی منزل کی طرح پڑھنا تھا، آج کاغذ پر لکھ کر گلے کا ہار بنایا جا رہا ہے، وہ گلے کا ہار بنایا جا رہا ہے۔ وہ قرآن کی جسے ہم پڑھ کر اپنی دنیا و آخرت سنوارتے تھے، وہ پانی میں گھول کر پیا جا رہا تھا۔ علامہ اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ سامعین کرام، کرہش کی عدالت جب سجے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور کہیں گے پروردگار میرے اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید سے جڑ جائیے، قرآن سے قریب ہو جائیے۔ اس نصیب والے جو قرآن سے خاص تعلق رکھے ہوتے ہیں اور سعادت مند والے جن کے سینوں میں قرآن مجید ہے۔ آخر میں دعا ہے پروردگارہ ہم سب کو قرآن مجید سے قریب ہونے اور قرآن سے خاص تعلق رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔